سارے بولے السلام جی. آئے یسوع کے لیے زوردار تعلیم کریں. اور زور سے کچھ بہنیں نہیں پیاری بھائی پیاری زور سے پیاری اور زور سے ہالے وہ ہستی ہے جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے گا, ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے. آمین. ہم اس یسوع کو مانگے جس نے قبر اور موت پر ابلیس پر فتح پائی. مسیحیوں تمہارے لیے یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے, تم زندہ یسوع کو مانتے ہو جو قبر میں سے جی اٹھا ہے, اور اسی کی یہ تعلیم ہے. جاؤ جا کر ساری دنیا میں انجیل کی بشارت ہو, اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ. آج دنیا کے اندر بے شمار لوگ مختلف مذاہب مختلف انداز میں تعلیم دیتے ہیں, لیکن یسوع مسیح کی تعلیم جو خدا کی ہے وہی یسوع کی ہے اور پرفیکٹ ہے. جو یسوع کو مانے گا, جو یسوع مسیح پر ایمان لائے گا, ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اس لیے ہمیں فخر ہے کہ ہم یسوع مسیح کو مانتے ہیں. آمین. آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے. متی کی انجیل اس کا 28واں باب ہے. اور اس کی 19ویں آیت پڑھیں گے. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. آمین. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. پچھلے سنڈے ہم نے سنا تھا جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے, اور یسوع نے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہوئے ایک بات کہی اس گریٹ کمیشن میں, ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. کن کو؟ پڑھیے ساتھ. بس تم جا کر شاگرد بناؤ. جو یسوع مسیح پر ایمان لائے, جو شاگرد بن جائیں ان کو بپتسمہ. جو مسیح کا شاگرد نہیں بننا چاہتا, جو مسیح یسوع پر ایمان نہیں لاتا, چاہے وہ کسی قوم, کسی لوگت, کسی امت میں ہے, کسی بھی مذہب میں ہے, وہ نہیں دے گا. جو شاگرد بنے اور یسوع پر ایمان لائے وہ بپتسمہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیوں بپتسمہ لیں؟ ہم کیوں بپتسمہ لیں؟ نمبر 1, اسی حوالے میں یسوع مسیح کا حکم ہے شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے. تو یسوع کا حکم ہے ان شاگردوں کے لیے, ان ایمان لانے والوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح کو اپنا استاد شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں, ان پر واجب ہے کہ وہ بپتسمہ لے. جو ایمان نہیں لاتے, جو یسوع کے شاگرد نہیں بنتے, یسوع کی تعلیم پر نہیں چلتے, ان کو یسوع کے حکم کو ماننا ہے, یسوع مسیح کو ماننا ہے, یسوع مسیح کی قربانی پر ایمان لانا ہے. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت
محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ جو آج تک شاگرد نہیں بنے، جو آج تک ایمان نہیں لائے، ان کو ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ قربانی سب کے لیے ہے، بپتسمہ سب کے لیے ہے، ایمان لانا سب کے لیے ہے، خدا کی بادشاہی سب کے لیے ہے، کیونکہ اس نے قربانی ساری دنیا کے لیے دی ہے۔ ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ کیوں بپتسمہ لیں؟ نمبر 1، یسوع مسیح کی تعلیم ہے اور اس کا حکم ہے۔ جو یسوع کی تعلیم کو مانتا، یسوع پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے۔ پھر دوسری بات، بپتسمہ لے گا کون؟ وہ جو شاگرد بن جائے، وہ جو ایمان لائے گا کہ یسوع مسیح میرے لیے مر گیا، یسوع مسیح میرے لیے دفن ہوا، یسوع مسیح میرے لیے جی اٹھا، وہ بپتسمہ لے، کیونکہ وہ ایمان لاتا ہے، اور ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ بے شک آج بہت سے لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لا رہے، یسوع کو نہیں مان رہے، یسوع کی تعلیم کو نہیں مانتے، لیکن یسوع مسیح کا اعلان ہے، وقت آئے گا ہر ایک گھٹنا یسوع کے سامنے، ہر ایک گھٹنا یسوع کے سامنے جھکے گا، اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اور اس وقت لوگ ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں میں یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، اور وہ یسوع کی تعلیم کو پورا کریں گے، شاگرد بنیں گے اور بپتسمہ لیں گے۔ آمین۔ آج بہت سے گھٹنے ہیں جو کسی اور کے آگے جھکتے ہیں، آج بہت سی زبانیں ہیں جو کسی اور کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا یسوع مسیح کو ماننے والے لاکھوں اور کروڑوں میں ہوں گے، اور یسوع مسیح کی بھیڑ کثرت سے۔ جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لیں۔ مرکز 16:16 میں لکھا ہے، جو ایمان لائے وہ بپتسمہ۔ کون بپتسمہ لے گا؟ جو ایمان لائے۔ بپتسمہ کیوں میرے لیے ضروری ہے؟ بپتسمہ کیوں میرے لیے ضروری ہے؟ پہلی بات میں نے بتایا کہ یسوع کا حکم، اس کی تعلیم ہے، پھر اس پر ایمان لانے کے سبب سے۔ تیسری بات، رات کے اندھیرے میں نیکودیمس جب یسوع کے پاس گئے تو انہوں نے بڑی تعریف کی یسوع کی، اور یسوع مسیح نے ان سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا۔ دوسرے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پورا ہو اور دوبارہ ماں کے پیٹ میں جائے پھر پیدا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، تو زمین کی باتیں کرتا ہے، میں آسمان کی۔ پانی اور روح سے پیدا ہونا بہت ضرور ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 4 اور 5 آیت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے توبہ اور بپتسمے کی ضرورت ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے توبہ اور بپتسمے کی ضرورت ہے۔ آج بے شمار لوگ ہیں جو توبہ نہیں کر رہے، جو بپتسمہ نہیں لے رہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، یسوع جلد آنے والا ہے، اس سے بہتر کہ یسوع ہے، ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لا کر شاگرد بن کر بپتسمہ لینا انتہائی ضروری ہے تاکہ نئے سرے سے ہم پیدا ہو جائیں۔ وہاں پر ایک اور بات لکھی ہے، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے بھی ہمیں بپتسمے کی ضرورت ہے۔ اس سے
اتنا معمولی نہ لیں بلکہ اس کو سیریس لیں. بپتسمے کی تیری زندگی کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہے. بپتسمے کی تیری زندگی کی اٹیچمنٹ خدا کی بات سننے کے ساتھ اٹیچمنٹ. نئے سرے سے پیدا ہونا یسوع مسیح میں اس کی بات صحیح کر رہا ہے. پھر ایک اور بات, کیوں بپتسمہ لیں؟ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے ہم یسوع مسیح کو اپنے اوپر پہن لیتے ہیں. یسوع مسیح کو اپنے اوپر, یہ حوالہ دیکھیں ذرا, رومیو 6 باب اس کی 30 آیت پڑھیے, اور یہ خاص والا غلطیوں 3 باب اس کی 27 آیت. یسوع مسیح میں شامل ہونے کا, یسوع مسیح کو پہننے کا. غلطیوں 3 باب 27 میں یہ پڑھیے. غلطیوں 3 باب 27 میں یسوع مسیح میں شامل ہونے کا, یسوع مسیح کو پہننے کا. غلطیوں 3 باب 27 میں ہے. خدا کے کلام میں 27 آیت نہیں ہے. 27 تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل پڑھیے. اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا, مسیح کو پہن لیا. تم جتنوں نے یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے, انہوں نے یسوع مسیح کو پہن لیا. انہوں نے یسوع مسیح کو, بپتسمہ کا مطلب ہے یسوع مسیح کو پہننا, یسوع مسیح کے خاندان میں شامل ہونا, یسوع مسیح میں شامل ہونا. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم زمین پر اپنے خاندان میں شامل ہیں اور آسمانی خدا کے خاندان میں شامل ہوں؟ ہمیں مسیح کے خاندان میں شامل ہونے کا بپتسمہ لینا ہے, یسوع مسیح کو پہننا ہے. پھر یسوع مسیح کی موت میں شامل ہونا, یسوع مسیح کے ساتھ مرنا, یسوع مسیح میں دفن ہونا, یسوع مسیح میں جی اٹھنا. یہ بپتسمہ کا مطلب ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ دفن ہوئے. رومیو 6 باب اس کی 30 آیت پڑھیے ذرا جلدی سے. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جتنوں نے یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کی موت, اس کے دفن اور جی اٹھنے میں اس کے ساتھ شریک ہوئے. آمین. جب تم بپتسمہ لیتے ہو, پانی کے اندر جاتے ہو, اس کا مطلب ہے تم دفن ہوتے ہو. یسوع مسیح قبر میں دفن ہوا اور یسوع مسیح جی اٹھا, اور جب تم پانی سے باہر آتے ہو, اس بات کی علامت ہے ہم یسوع مسیح میں جیئیں گے. باقی زندگی یسوع مسیح میں جیئیں گے, اس میں مر کر دفن ہوئے ہیں اور اس میں ہم جی اٹھے ہیں اور جیئیں گے بھی یسوع کی طرز کا. بپتسمے کا یہ بھی مطلب ہے, جس کا مطلب ہے ہم یسوع میں مرے نہیں تو یسوع میں جیئیں گے. جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں مر نہیں جاتا وہ پھل نہیں لاتا. جب تک تم مسیح میں ایمان لا کر مر نہیں جاتے اور کبھی جیو گے نہیں, جب جیو گے نہیں تو پھل بھی نہیں لاؤ گے. بپتسمے کا مطلب یسوع مسیح میں شامل ہونا, یسوع مسیح کی موت میں شامل ہونا, یسوع مسیح میں جی اٹھنا, یسوع مسیح کو پہننا ہے. بہت سارے لوگ اس بات کی قدر نہیں کرتے.
آج نہیں کل، کوئی بات نہیں، یسوع مسیح اب تک قائم ہے اور ہمیں اب تک قائم رہنے کے لیے یہاں سے سٹارٹ لینے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح میں دفن ہونا، جب کوئی انسان دفن ہو جاتا ہے تو اس کے دنیا سے سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جب تم پانی کا بپتسمہ لیتے ہو، مسیح یسوع کی موت کی بشارت دیتے ہو، تو اس کا مطلب ہے روحانی طور پر بھی ہمارے دنیا کے ساتھ وہ تعلقات نہیں ہیں جو دفن ہونے سے پہلے۔ اب وہ روحانی تعلقات ہوں گے جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ ہونے چاہیے۔ آمین۔ بپتسمہ لینے کا ایک یہ بھی مطلب ہے یسوع مسیح میں اور خالص نیت سے چلنا۔ بپتسمے کا کیا مطلب ہے؟ یسوع مسیح میں خالص نیت سے چلنا۔ کبھی کبھی یہ دکھ امیز بات ہے کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں اور ہماری زندگی وہ پہلے کی طرح ہو جاتی ہے تو دوسروں کے لیے ہم ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، دوسروں کی ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ بپتسمے کا یہ مطلب ہے کہ یسوع مسیح میں اور خالص نیت سے چلنا۔ پترس کے اندر یہ اس کے خط میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یسوع مسیح میں اور خالص طور سے چلنا۔ اس کا مطلب ہے بپتسمہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے تم یسوع میں خالص چلو، تم یسوع میں خالص، پہلے کی طرح نہیں۔ مرنے سے پہلے ہم نے بہت کچھ کیا، مرنے کے بعد جب جی اٹھے تو ہم کچھ اور روحانی طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر بپتسمہ جیسے میں نے پہلے بتایا، یوحنا کی انجیل 3 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے بپتسمہ ہمیں خدا کی بادشاہی کی طرف گامزن کرتا ہے۔ بپتسمہ ہمیں خدا کی بادشاہی کی طرف گامزن کرتا ہے، اس کی طرف رجوع دلاتا ہے، اس کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو یاد دلاتا ہے تو بادشاہی کا فرزند ہے، تو نے بادشاہی میں جانا ہے، تو نے سرے سے پیدا ہو گیا، یسوع کی بات ماننی ہے، یسوع کی تعلیم ماننی ہے، یسوع کے ساتھ چلنا ہے، بادشاہی تیرے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ آپ کو یاد دلاتا رہتا ہے۔ بپتسمہ ایمان کا اقرار ہے، بپتسمہ ایمان کا، سارے بولے بپتسمہ، پیچھے سے بھی آواز آئے، بپتسمہ ایمان کا اقرار ہے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 8واں باب 37ویں اور 38واں آیت پڑھیے، کیا لکھا وہاں پر؟ رسولوں کے اعمال 8واں باب 37ویں اور 38واں آیت پڑھیں ذرا۔ پس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ فلپس نے حبشی کھوجا سے کہا اگر تو ایمان لاتا ہے تو بپتسمہ لے سکتا ہے، تو اس نے کہا میں دل و جان سے ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا، زور سے بولی یسوع مسیح خدا کا، یسوع مسیح خدا کا، میں ایمان لاتا ہوں۔ کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے؟ جتنے ایمان لاتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ تو جتنے ایمان لاتے ہیں تم سب پر بپتسمہ واجب ہے، اگر تم نے نہیں لیا تو تمہیں لینے کی اب ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں وہ بپتسمہ خالص نیت سے چلے۔
مسیح کو پہنے، مسیح میں شامل ہو جائے، بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے۔ میں ایمان لاتا ہوں اب پانی بھی ہے اور بپتسمہ لینے والا اور دینے والا موجود ہے، کون سی چیز ہمیں روک سکتی ہے؟ بپتسمہ ایمان کا اقرار ہے۔ بپتسمے کا ایک اور مطلب ہے، بپتسمہ لے کر ہمیں اپنے آپ کو گناہ کی طرف سے مردہ سمجھنا چاہیے اور مسیح میں زندہ سمجھنا چاہیے۔ بپتسمے کا کیا مطلب ہے؟ گناہ کی طرف سے اپنے آپ کو مردہ سمجھے کہ میں گناہ کی طرف سے مر گیا اور مسیح کی طرف سے جی اٹھا، اب چلوں گا تو مسیح میں چلوں گا۔ رومیو 6 باب 10 اور 11 آیت پڑھیے سر۔ رومیو 6 باب 10 اور 11 آیت میں اب مسیح میں جیتا ہوں۔ کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ہوا، اب جیتا ہے تو خدا کی طرف سے۔ جب ہم اس کی موت کی مشابہت میں بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم گناہ کی طرف سے مر گئے اور روحانی طور پر ہم جی اٹھے۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ نے بپتسمہ لی ہے، آپ روحانی طور پر زندہ نہیں ہیں، تو آج خدا کا کلام آپ انتباہ کرتا ہے، ایک چیلنج دیتا ہے، ہمیں روحانی طور پر زندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بپتسمہ لے کر ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں۔ بپتسمہ مسیح کی نزدیکی کا اظہار ہے، بپتسمہ یسوع کی طرف چلنے کا ایک اظہار ہے۔ بپتسمہ ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ اس کی تعلیم پر ایمان لاتا ہے۔ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ بپتسمہ لے سکتا ہے۔ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ یسوع مسیح کا شاگرد ہے، اور جو شاگرد بن گیا ہے وہ بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اسے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے اور مسیح میں شامل ہونا اور خالص نیت سے چلنے کی ضرورت ہے۔ بپتسمہ یسوع مسیح میں دفن اور جی اٹھنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، آج خدا کا کلام آپ کو چیلنج دے رہا ہے کہ ہمیں بپتسمے کو سمجھنا ہے، بپتسمے کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اس عمل کو پورا کرنا ہے تاکہ میں بھی بادشاہی کا فرزند بن جاؤں۔ آمین۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔